ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت۔ میں آج آپ کو خود 3 بڑی خبریں دے رہا ہوں، 3 سے 4۔ سب سے پہلے تو پاکستان جس طرح سے سرگرم ہے، ترکی کا دورہ وزیر اعظم نے کیا، فیلڈ مارشل ساتھ تھے، اب ایران ہے اور اس کے بعد آذربائیجان ہے۔ یہ دورہ جو ہے یہ محض شکریہ کا دورہ ہے یا یہ روٹین کا دورہ ہے؟ اس میں کیا بڑی خبر ہے؟ پاکستان کس نئے بلاک کو بنانے جا رہا ہے؟ ایک یہ خبر، اور دوسری خبر یہ کہ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جنگ میں ان کا جو سب سے مہنگا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے S-400، وہ 1 گرایا تھا یا 2 گرائے تھے؟ اور پھر یہ کہ پاکستان نے ایسا کیا معجزہ دکھایا کہ رافیل جیسا جدید ترین طیارہ یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ اس کی طرف کوئی میزائل آ رہا ہے؟ ایسا اس میں کیا تھا؟ اور پھر یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ جو BLA ہے یہ امریکہ کو خوش کرنے کی طرف چلی ہے۔ BLA نے ایسی کون سی حرکت کی ہے جو بیسیکلی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہے؟ تو سب سے پہلے کہ یہ بلاک جو بننے جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ یہ اس لیے بڑی خبر ہے کہ اب دنیا کا، یہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دنیا کا جو پاور ہے، دنیا کا جو پاور سینٹر ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے فرام ویسٹ ٹو دا ایسٹ۔ جی، مغرب سے مشرق کی طرف پوری دنیا کا جو طاقت ہے اس کا منتقل ہو رہی ہے، وہ شفٹ ہو رہی ہے۔ پورے کا پورا ایک پیراڈائم شفٹ ہے، پوری کائنات کا ایک شفٹ آپ سمجھیں۔ اس پوری یہ جو ہماری دنیا ہے اس کا ایک بڑا شفٹ آ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ہماری بھی پچھلی 2 نسلوں نے دیکھا کہ سب سے بڑی طاقت جو تھی وہ ویسٹ میں تھی، وہ یورپ میں تھی، وہ امریکہ میں تھی۔ امریکہ سب سے بڑا، مطلب ایک وقت میں تو سول سپر پاور آن ارتھ، یعنی کہ واحد سپر پاور اس زمین پر۔ لیکن خدا کو تو اس کے تو اپنے منصوبے ہیں، اس کے اپنے طریقہ کار اور ڈیزائنز، تو اس میں اب تبدیلی آئی ہے۔ اور تبدیلی جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب پورا جو پاور سینٹر ہے، یعنی کہ جو طاقت کا مرکز ہے، وہ شفٹ ہو رہا ہے اور یہاں اس طرف آ رہا ہے۔ اور یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ جو دورہ ہو رہا ہے، یہ بیسیکلی اس کا ایک رستہ ہے جس کو بنایا جا رہا ہے۔ اور بہت جلد، یہ میں صحیح پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں، بہت جلد چائنا سپر پاور ہونے کا اعلان کرنے والا ہے اور اس کے دائیں طرف پاکستان نظر آئے گا اور بائیں طرف ترکی اور کچھ اور ملک۔ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ جو بلاک ہے یہ بیسیکلی کیا ہے۔ دیکھیں، ایک نیٹو ایک اتحاد بنا تھا۔ نیٹو بیسیکلی یورپی ملکوں کا امریکہ کے ساتھ مل کے ایک اتحاد تھا، ایک ملٹری اتحاد تھا، ایک فوجی اتحاد تھا کہ ہم سارے ملک اکٹھے ہیں، ہمارا دفاع مشترکہ ہے، جو بھی ہم میں سے کسی پر حملہ کرے گا یا ہمیں کہیں سے کوئی خطرہ محسوس ہوگا تو پوری نیٹو فورس جو ہے، یعنی کہ پورے یورپ اور امریکہ کی فوجیں مل کے ایک فورس بنائی گئی، وہ اس کا مقابلہ کرے گی۔ اور ایسے ہوا۔ اس یورپ نے، اس امریکہ نے کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے۔ تو اس لیے میں یہ، اب اقبال کا ایک شعر بھی ہے، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ جی، اب سورج جو مشرق سے ابھر رہا ہے یہی اصل طاقت ہے۔ پہلے مغرب جو تھا وہ طاقت تھی۔ اس مغرب نے انسانوں کو دکھ دیے ہیں، انسانوں کو تکلیفیں دی ہیں، انسانوں کو اذیتیں دی ہیں، انہوں نے تباہی لائے ہیں، انہوں نے عراق میں تباہی لائے، لیبیا میں تباہی لائے، یہ ایران میں تباہی لائے، یہ افغانستان میں تباہی لائے، یہ غزہ میں تباہی لائے، یہ فلسطین میں تباہی لائے، یہ لبنان میں تباہی لائے۔ کہاں کہاں انہوں نے تباہی نہیں لائی، ایون انہوں نے پاکستان میں بھی تباہی لائی۔ لیکن یہ جو اب مرکز تبدیل ہو رہا ہے یہ تباہی کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کی حفاظت کے لیے، مظلوموں کے لیے ہے، یہ
زیر دستوں کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ظالموں کے ظلم و جبر میں ہیں۔ یہ اسرائیل کے خلاف ہوگا، یہ امریکہ کے خلاف ہوگا، یہ جرمنی کے خلاف ہوگا، یہ انگلینڈ کے خلاف ہوگا۔ اور یہ جو اتحاد ہے اس میں پاکستان، چائنا، ترکی اور آذربائیجان، یہ پہلے 3 ملک ہوں گے۔ اس کے بعد ایران کو اس میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ ابھی وزیر اعظم پاکستان نے ایران کے ایٹمی پروگرام کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کچھ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد جب اس کا دائرہ پھیلایا جائے گا تو پھر بنگلہ دیش، یہ پرائرٹی اسی طرح ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ملیشیا، انڈونیشیا، صومالیہ، ترکمانستان، شام، تیونس، بوسنیا، الجیریا، یہاں رک جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگر بیہیو کیا تو افغانستان، یہ شرط ہے، اگر اس نے بیہیو کیا تو افغانستان، پھر مصر اور قطر، یہ یہاں تک ہے۔ باقی پھر دیکھیں گے، جس نے آنا وہ آئے، جس نے نہیں آنا وہ نہ آئے، وہ خود ہی مدد مانگتا پھرے گا، وہ جو بھی ہے، وہ جتنا بڑا ہے۔ تو یہ ہے ایک اتحاد جو پورے یورپ، پورے امریکہ کے خلاف ہے، اور یہ بننے جا رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو ابھی جو دورہ ہوا ہے ترکی کا، اس میں پاکستان کے اندر پہلے JF-17 تھنڈر بن رہا ہے، JF-17 بلاک 3 بن رہا ہے، یہاں پہ J-10C یہاں پہ بن رہا ہے۔ اب یہاں پہ ترکی کا کان طیارہ جو 5th جنریشن جہاز ہے، یعنی کہ J-35 جو اس کا چائنا کا ہے جو ہم لے رہے ہیں، اور جو امریکہ کا F-35 اس کے برابر ہے، وہ طیارہ جو ہے وہ یہاں پہ بنے گا۔ مشترکہ پروڈکشن، مشترکہ پیداوار، دونوں ملک مل کے بنائیں گے۔ اور ان کے بریاختر TB2 جو ان کا ڈرون ہے، جو دنیا کا جدید ترین ڈرون ہے، وہ بھی یہاں بنے گا۔ یہ ہیں بڑی بڑی خبریں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ BLA نے ایسی کون سی حرکت کی ہے کہ وہ امریکہ کو خوش کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ جو بلوچ لبریشن آرمی کے نام سے ایک دہشت گرد تنظیم ہے، انہوں نے داعش آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی دہشت گرد ہے، اور اس کا یہاں پہ جو نام ہے وہ دولت اسلامیہ خراسان، جو بھی یہ نام رکھ لیتے ہیں، اس کے نام سے ان کے کیمپس تھے وہاں مستونگ میں، ان پر حملہ کیا ہے اور ان کے لوگوں کو مارا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ان کی یہ جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ اس طرح ہم کر کے امریکہ کی حمایت حاصل کریں گے۔ لیکن میں جو بتا رہا ہوں کہ دنیا ہی تبدیل ہو رہی ہے، پاور سینٹر ہی تبدیل ہو رہا ہے، تو ان BLA اور ان کی حرکتوں کو ان کو کیا ملنا ہے کسی امریکہ سے یا کسی انڈیا سے؟ اب نہ امریکہ کے پاس دینے کو کچھ ہے، نہ انڈیا کے پاس دینے کو کچھ ہے۔ یہ جو پراکسیز ہیں یہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہیں۔ اور جو آخری خبر میں آپ کو جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ادھم پور میں S-400 کو نشانہ بنایا، بھارت کے ادھم پور میں، جہاں سے یہ میزائل ہم پہ پھینک رہے تھے، وہاں پہ S-400 انہوں نے لگایا تھا، جو روس کا سے خریدا ہوا دنیا کا اپنی طرف سے بہترین ایئر ڈیفنس تھا، یعنی کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی میزائل اندر داخل نہیں ہو سکتا، اس کو نشانہ بنایا۔ اور پتہ آپ کو کس طرح نشانہ بنایا؟ طیارے کے ذریعے نشانہ بنایا، میزائل کے ذریعے، یعنی کہ یہاں سے میزائل فائر نہیں کیا، طیارے نے جا کے وہاں پہ کیا۔ اور ہمارے طیارے، یہ سب سے بڑی میں آپ کو بتاؤں، ہمارے جو فائٹر جیٹس، یہ اب جو خبریں کنفرم ہو کے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ دلی، ادھم پور اور ممبئی کے اوپر فلائی کرتے رہے ہیں جس دن یہ سارا مارکا ہوا ہے، اور کسی انڈین جہاز کو جرت نہیں ہوئی کہ ان کی طرف دیکھ سکے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو S-400 ادھم پور میں تباہ کیا، اس کے علاوہ ایک اور S-400 بھی تباہ کیا ہے جی، ایک نہیں، 2 S-400 تباہ کیے ہیں، جس کا انڈیا نہیں بتا رہا۔ وہ ہے ایک جود ایک چھوٹا سا علاقہ ہے راجستھان کا، وہاں پہ انہوں نے لگایا ہوا تھا چھپا کے۔ بیسیکلی وہ بڑا ان کا جو اسٹریٹجیکلی وہ بڑی پوزیشن ہے اس کے پیچھے، وہ ان کو بچانا تھا، مقصد یہ تھا کہ اس سے آگے میزائل نہ جائے، تو وہاں پہ لگایا ہوا تھا۔ پاکستانی طیارے نے، پاکستان کے جیٹ نے، جو وہاں پائلٹ تھا، ایک ہی پائلٹ نے پہلے اس کو نشانہ بنایا ادھم پور پہ، اور پھر اس کو جا کے نشانہ بنایا، اور کوئی راڈار اس کو ٹریس نہیں کر سکا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر
اس سے بھی بڑی خبر آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ رافیل طیارہ نو ڈاؤٹ کہ ایک جدید ترین طیارہ ہے، اس میں رافیل بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ جو طیارہ ہے وہ یہ بتا دیتا ہے، اس کے اندر یہ سسٹم ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے کہ جب اس کو نشانہ باندھ لیا جائے کہیں سے، یعنی کہ میزائل کو اس کو لاک کر لے، لاک کرنے کا مطلب ہوتا ہے نشانہ باندھ لیا جائے، تو اس کے اندر ایک آٹو جنریٹڈ سسٹم ہے جو اس کو بتا دیتا ہے کہ تمہارا نشانہ لیا جا چکا ہے. تو وہ خود پائلٹ کو سامنے آ جاتی ہے چیز کہ میرا جہاز نشانے پہ ہے. تو اس کے بعد وہی سسٹم جو ہے وہ اس کو رستہ بھی بتاتا ہے کہ تم نے کیسے بچنا ہے، اور پائلٹ پھر اپنی مہارت بھی استعمال کرتا ہے. لیکن یہ جو رافیل طیارے نشانہ بنے ہیں انڈیا کے اندر، ان کو جب نشانہ بنایا گیا، جب ان کو لاک کیا گیا، تو ان کا وہ سسٹم کام نہیں کر پایا. یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہوا گیا ہے، ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ایسا طیارہ بھی تھا جو میزائل کو رستے میں اس کی ڈائریکشن چینج کرواتا ہے. اسے ایئر ارلی وارننگ سسٹم کہتے ہیں. وہ جو جہاز اوپر اڑ رہا تھا، اس نے یہاں سے نکلنے والے میزائل کو رستے میں اس کی پوزیشن بتائی ہے. جب وہ رستے میں پوزیشن بدل کے اس نے جا کے رافیل کو جا کے ہٹ کیا ہے، تو اس وقت اس کے پاس کوئی موقع نہیں تھا کہ وہ اپنی پوزیشن چینج کرتا یا اپنے آپ کو بچاتا. تو اس طریقے سے یعنی انہیں سمجھ ہی نہیں آئی، ان کا سسٹم ہی اس کو جو ہے وہ نہیں پکڑ سکا. اتنا جدید سسٹم ہے پاکستان کے پاس، ایسے ہی بھارت نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے، اور اب تک وہ کوئی چوں سے چراں سرکاری سطح پہ نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ان کو پیرالائز کر دیا گیا تھا پورے بھارت کو. تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ. مزید اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.